العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وأبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وإن أنزل الكتاب استوى اللہ تعالیٰ نے حسین جلدی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ آج شب عاشور کی رات سے کسی تفصیلی واقعات میں نہیں جانا، صرف اشارے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اے ہمارے حبیب کہہ دو کہ تمہارے درمیان گواہی کو اللہ کافی ہے، اور وہ شخص جو علم کتاب رکھتا ہو، معلم کتاب ہو، وارث انبیاء ہے، جو پوری کائنات جس کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، اس سے کہہ رہا ہے قل کہہ دو تمہارے درمیان گواہی کو اللہ کافی ہے، یا وہ شخص جو علم کتاب رکھتا ہو، معلم کتاب ہو۔ تو عزیزان محترم، مجھے چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ گواہی دینے والا کوئی معمولی سا انسان نہیں ہوگا۔ مجھے کہنے دیجئے اللہ کے ساتھ گواہی دینے والا عین اللہ ہوگا، لسان اللہ ہوگا، وجه اللہ ہوگا، جمع اللہ ہوگا، ید اللہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں علی کے ساتھ گواہی دینے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نہ ہوگا خدا کا چہرہ تو کہلاتا ہوگا، خدا نہ ہوگا خدا کے ہاتھ تو کہلاتا ہوگا، خدا نہ ہوگا خدا کی زبان تو کہلاتا ہوگا۔ یہ تو خدا اللہ کے ساتھ گواہی دینے والا کوئی معمولی سا انسان نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ پرور مجھے بتائیے یہ کیسی گواہی تھی؟ کس گواہی کے لیے پیغمبر اسلام کو قدرت نے کہا کن کہہ دو؟ تو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جب تک یہ خدائی گواہ نہیں آیا اس وقت تک رسالت خاموش رہی۔ تمام سماعت میں نتیجہ پیش کروں گا۔ رسالت کو انتظار تھا اللہ کے گھر کی گواہی کا کہ جب اللہ کا نمائندہ آ جائے گا، اللہ کی طرف سے گواہ آ جائے گا، اس وقت اعلان رسالت کیا جائے گا۔ اس لیے کہ رسالت کی تصدیق کے لیے کوئی معمولی گواہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسالت کی گواہی ہے۔ لہذا جب یہ اللہ کا گواہ کائنات میں آیا، اور کس طرح سے آیا؟ اس طرح سے آیا کہ جب اس کی آمد کا وقت ہوا تو خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، دیوار میں در پیدا ہوا، در کے اندر حیدر پیدا ہوا۔ علی کی بلندی دنیا سمجھے، علی کی منزلت ہے۔ کیا شرف ہے میرے مولا کا، کیا شرف ہے اس خدائی گواہ کا کہ اللہ نے اہتمام کیا کہ جب وقت ولادت آیا تو اپنے گھر کو ولادت کے لیے منتخب کیا۔ وہ اور ہوں گے جو خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچے تو حکم ربی ہوا چلے جاؤ، پلٹ جاؤ، یہ مقام تمہارے آنے کا نہیں ہے۔ اور یہ میرے مولا کی شخصیت کا شرف ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچی تو دیوار کو شکارتا ہونا پڑا، دیوار کو شکارتا ہونا پڑا۔ آیا خدا نے کون سی گواہی؟ رسالت کی گواہی۔ کہا دعوت رسیلہ میں جب رسول اسلام نے اعلان کیا کہ میں اس کی طرف سے تمہارے درمیان میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
رسالت کی گواہی دے گا وہ میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ میں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے کہا کہ یا اللہ کے رسول، آپ نے اعلان فرمایا اب دنیا کتنے ہی اعتراضات کرتی رہے، رسول اسلام نے پوری دنیا والوں کے سامنے ایک کلیہ پیش کر دیا کہ جس کو میں منتخب کروں گا وہ میرا وصی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ ایسا یہ رسالت کی گواہی میرا یہ نائب کو منیب سے ملائیے، میرا یہ دیکھیے یہاں جب رسالت کی گواہی تھی تو اپنے گھر کے نمائندوں کو منتخب کیا، اور جب ولایت کی گواہی کی ضرورت ہوئی تو رسالت کا انتخاب کیا۔ یہاں رسالت کو امتناع کا، امامت کا توجہ سماعت فرمائیں، اور وزیر خون کے میدان میں انتظار جس نے رسالت کی لاج رکھی، جس نے وحدانیت کی لاج رکھی، اعتراض بلند کیا نعوذ باللہ کہ علی کے باپ کافر تھے اور کافر بنے۔ میں دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ تمہارا ہم سے نہیں ہے، اللہ کے رسول سے نہیں ہے، دنیا والوں سے نہیں ہے، توجہ سماعت فرمائیں، یہ دعویٰ تمہارا خدا سے ہے۔ یہ چلیے کہ اس نے اعلان کیا وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النُّورَ، میں نے سب سے پہلے نور خلق کیا، اور جب اس نور کو خلق کیا تو اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو صلب عبداللہ میں، ایک کو صلب ابو طالب میں، ایک کو صلب عبداللہ میں، ایک کو صلب ابو طالب میں۔ اس نور کا تقسیم ہونا ایمان ابو طالب کی دلیل ہے۔ اس نور کا تقسیم ہونا ایمان ابو طالب کی دلیل ہے۔ آپ ہم سے نہ جھگڑیے بلکہ چاہیے اور اللہ سے لڑیے کہ یہ کیا کیا، اس صلب ابو طالب میں کیوں دے دیا۔ تو عزیزان محترم، عزیزان محترم، علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ آپ اگر حق کی تلاش ہے تو در علی پر آ جاؤ، ایمان کی تلاش ہے تو کل ایمان کی چوکھٹ پر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت کی سر لینی ہے، علی کے در تک آ جاؤ، اور نہیں تو دیکھو کہ جو علی کے در پہ آ جاتا ہے وہ سب کچھ پا جاتا ہے۔ جو علی کے در پہ آ جاتا ہے وہ سب کچھ پا جاتا ہے، اور جس نے علی سے بغض رکھا وہ بھٹک گیا، وہ بھٹک گیا۔ علی سے بغض رکھنے والا بھٹکا، اور جس نے علی سے تمسک کیا، اے فاطمہ زہرا کے لال، بس اب میری نبض حیات ڈوبنے کو ہے، میری نبض حیات ڈوبنے کو ہے۔ تو ایک مرتبہ ساقی کوثر کے دار نے کہا اسلام گھبراؤ نہیں، تمہاری نبض حیات ڈوبنے نہیں دوں گا، تمہاری نبض حیات کو ڈوبنے نہیں دوں گا، میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کا خون دے دوں گا، اسلام کو زندہ کر دوں گا، اسلام کو زندہ کر دوں گا۔ کیا کہنا ساقی کوثر کے لال کے عزم کا کہ جو کچھ کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، جو کچھ کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ آپ سوچیں جب کوئی انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، دوا سے اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے مریض میں کمزوری آ جاتی ہے، بہت جلدی جلدی بہت جلدی جلدی آپ کے ذہنوں کو ٹکول تک پہنچنا ہے میری منزل تک، جی ہاں، تو ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، مریض نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں بہت کمزوری آ گئی، اس کو گلوکوز دیجیے گا، گلوکوز چڑھایا جاتا ہے، گلوکوز دیا جاتا ہے، اس کے بعد زیادہ کمزوری کی حالت میں ڈرگ کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہاں دیکھیے جب ڈرگ کی منزل آتی ہے تو آپ ڈاکٹر صاحبان بغیر سوچے سمجھے ڈرگ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ جانتے ہیں کہ یہ ڈرگ جب انسان کی رگوں میں جائے گا، اگر صحیح بلڈ نہ ہوگا، میچ کرنے والا بلڈ نہ ہوگا، میچ کرنے والا خون نہ ہوگا تو یقین جانیے ریئیکشن ہوگا تو موت واقع ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا پہلے خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے، خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر جس شخص کو یہ خون دیا جا رہا ہے یہ اس کے خون سے میچ کرتا ہے تو دیا جائے گا، ورنہ روک دیا جائے گا، ورنہ روک دیا جائے گا۔ لہٰذا خون ٹیسٹ کر کے دیا جاتا ہے۔ تو جب اسلام کی نبض حیات ڈوب رہی تھی، جب اسلام کی نبض حیات ڈوب رہی تھی تو
نے ایک مرتبہ کہا کہ اسلام تیری نبض حیات کو نہیں ڈوبنے دوں گا، اب مجھے کہنے دیجیے کہ حسین نے اسلام کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے کس کا خون اکٹھا کیا؟ علی اکبر کی جوانی کا خون اکٹھا کیا، عباس کے بازوؤں کا خون اکٹھا کیا۔ عزاداران حسین، آج کربلا میں نمی محرم ہے، نمی محرم ہے، شب کا سناٹا ہے، آپ کی طرح کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ نے جس مہمان کو اپنے گھر میں مہمان کیا تھا، وہ مہمان آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہے، فاطمہ زہرا کو پوچھا دینا ہے، آخری پوچھا دینا ہے، فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں آپ کہیں آقا دادی اگر بھائی آئندہ ہماری حیات باقی رہی، ہمارے بچوں کی حیات باقی رہی، ہمارے نوجوانوں کی حیات باقی رہی، ہمارے بزرگوں کی حیات باقی رہی، تو پھر سارے آئندہ آپ کے لال کا تعزیہ بنائیں گے، آپ کے لال عباس کا عالم بنائیں گے، آپ کے لال کا دھولا برآمد کریں گے۔ عزاداران حسین، آج کربلا کے اندر عجیب و غریب رہا ہے۔ ہاں، کربلا کے میدان میں آج بے قسم کی رات ہے، کربلا کے میدان میں آج غریب بے وطنوں کی رات ہے۔ اللہ رات کی تاریخی ہے، سناٹا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسین کے گھر کی خواتین ہے، اللہ اکبر، خیال حسینی ہے۔ لیکن سنیں مائیں خاطر اپنی آغوش میں بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، رواق ایک جھولے کو آہستہ آہستہ جھولا دے رہی ہے، اور میں تو علی اکبر کو جھولا کروا رہی ہے۔ ہائے ہائے جناب زینب اور محمد کے کہہ رہے ہیں میرے لال اور محمد تمہیں آپ کے دین کے لیے پالا تھا، دیکھو بیٹا تمہیں میں شہادت ہے میرے لال، ایسا نہ ہو کہ تم معمولی کی جان چلا جائے۔ اگر آنے ہیں ان ماؤں کے عزم کو دیکھو، ان ماؤں کے عزم کو دیکھو، ان ماؤں کے کہنے کو دیکھو۔ کربلا کا سناٹا ہے، کوئی بچہ آواز بلند کر رہا ہے، اور رات کی تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہے، اور علی کا اپنی تلوار کو سیخل کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب نصف جب گزر چکی، کسی خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، جناب عباس نے سیخل کرنا بند کیا، خیمے کے قریب پہنچے، دیکھا ایک بیوی خیمے میں بیٹھی ہوئی زار و فتح ہو رہی ہے، زار و فتح ہو رہی ہے۔ جناب عباس آگے بڑھے، دیکھا کوئی اور نہیں تھا، ہاں ام کلثوم تھی جو رو رہی تھی، کس بات پر رو رہی تھی؟ اپنی بے کسی پر رو رہی تھی، اپنی مجبوری پر رو رہی تھی۔ بہن کے قریب گیا بھیا، کہا کیا بات ہے بہن ام کلثوم، کیوں تڑپ کے روتی ہو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ بس عجب جملے کہہ جناب ام کلثوم نے کہ بھیا عباس تم تو جانتے ہو نا کہ جب صبح ہوگی، آج بس ساری بیویوں کی یہ تمنا ہے کہ آج تمہاری زبان سے اذان سن لیں۔ عزاداران حسین باپ کا حکم تھا، وہ علی اکبر جو صورت و سیرت میں رسول اسلام سے مشابہ تھا، بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر گلدستہ اذان کے اوپر پہنچے، اذان پر پہنچے، ادھر علی اکبر اذان کے لیے چلے، ادھر زینب نے مصلی بچھایا، ادھر جناب علی اکبر اذان کے لیے چلے، اولاد والوں کا مجمع ہے، توجہ سماعت فرمائیے، جو جملے کہتے ہیں کہ یاد رکھیں آپ، ادھر جناب علی اکبر گلدستہ اذان کی طرف چلے، ادھر زینب نے مصلی بچھایا، رقیہ آؤ، عاتقہ آؤ، رباب آؤ، سکینہ آؤ، ام کلثوم